السلام علیکم ناظرین، میرا نام پروفیسر محمد عمران ہے. میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے طور پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں. کنگ ایڈورڈ میں جو ایسٹ میڈیکل وارڈ ہے وہ پنجاب میں پہلا وارڈ ہے جس میں اینڈوسکوپی کی سروسز اسٹارٹ کی گئی تھی. اب اسی اینڈوسکوپی سے ریلیٹڈ ہم ایک بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز اور جرڈ کہتے ہیں, GERD. عام زبان میں اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا معدہ ہے اور اس کی کھانے کی نالی کا جو جوڑ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا, اور معدے کا تیزاب اور کھانا معدے سے نکل کر کھانے کی نالی یا غذا کی نالی میں آ جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے غذا کی نالی میں سوزش یا ایون السرز بھی بن جاتے ہیں, کیونکہ غذا کی نالی تیزاب کو برداشت کرنے کے لیے خدا نے نہیں بنائی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس میں تیزاب آتا ہے, وہ کلیئر ہو جاتا ہے نارملی, لیکن اگر یہ میکانزم خراب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیزاب جو ہے وہ زیادہ دیر کھانے کی نالی کی سکنس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس بیماری کی تکلیف عام طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ایک ہی ہے کہ مریض کو اس ایریا میں جلن کا احساس ہوتا ہے, اور یہ جلن کا احساس عام طور پہ کھانا کھانے کے بعد یا بالکل سیدھا لیٹنے سے بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ مریض کو ایسا لگتا ہے جس سے کھانا حلق کی طرف آ رہا ہے. تو یہ دو اس کی مین کمپلینٹس ہیں, اور اس کے تشخیص کے لیے عام طور پہ ہمیں کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, سوائے کہ کچھ صورتوں میں ہمیں اینڈوسکوپی کر کے دیکھنا ہوتی ہے, یا ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو ہم PH مانیٹرنگ کہتے ہیں, وہ ہم یوز کرتے ہیں. لیکن عموماً 95% مریضوں کے اندر ان ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی. مریض کی جو علامات ہیں ان سے ہی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہے. اب اس کے لیے ہمیں کچھ اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا ہوتا ہے علاج کے لیے, اور کچھ ہمیں دوائیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں. اب اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری لائف لانگ ہے, یہ چند دنوں کے, ہفتوں کے یا مہینوں کے علاج سے ختم نہیں ہو جاتی, یہ وہیں پر رہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں لائف لانگ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. غذا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آئلی چیزیں نہ کھائیں, بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں, اسموکنگ, چائے, کافی, الکوہل, اس قسم کی چیزیں پرابلم کرتی ہیں. کچھ خوراک جیسے ہیں جن میں تیزابی مادے زیادہ ہوتے ہیں, عموماً ایسی خوراکیں کھٹی ہوتی ہیں, تو ان کو کم سے کم استعمال کریں. ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں, ویٹ کنٹرول میں رکھیں. کھانا کھانے کے بعد فوری طور پہ رکوع یا سجدے کی پوزیشن میں نہ جائیں, یا فوری طور پہ بالکل سیدھے نہ لیٹیں. یعنی کہ اگر آپ نے لیٹنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے کھانا کھا لیں. اسپیشلی نماز کے اندر تو ہمیں رکوع سجدے کے لیے جانا ہوتا ہے, اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد کھانا کھا لیں. اور اس کے علاوہ اب جو علاج ہے اس کے لیے مختلف قسم کی ادویات استعمال ہوتی ہیں, جن کے مین گروپس ہیں جن کو ہم پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا PPI کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور نیا گروپ جو ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے, جو کہ 2015 میں جاپان میں اپروو ہوا تھا, اور ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں بھی اپروو ہوا ہے اس بیماری کے لیے, ان کو ہم PCAPs کہتے ہیں. تو یہ دو مختلف قسم کی ادویات ہیں جو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. شروع میں ہمیں زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھتے ہیں, غذا میں پرہیز کرتے ہیں, تو ہمیں کئی مرتبہ دوائیوں سے چھٹکارا بھی حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ ان تمام ہدایت پر سختی سے عمل کریں, ورنہ ہمیں دوائیاں کافی لمبے عرصے کے لیے لینی پڑتی ہیں, اور جب بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں دوائیاں جو ہیں وہ بعض اوقات تھوڑی مقدار میں پھر بھی لینی پڑتی ہیں تاکہ علامات مکمل طور پہ کنٹرول میں رہیں. اس مرض کی وجہ سے جو لانگ ٹرم پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس میں اگر ہم گنیں تو شاید بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری بہت زیادہ دیر رہے تو کھانے کی نالی سکڑ سکتی ہے. اس میں اگر زخم وغیرہ ہوں تو اس میں سے سلولی بلڈ لیک ہوتا ہے, جس سے انیمیا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بیرٹس اسوفیگس. بیرٹس اسوفیگس ایک ایسی پرابلم ہے جس میں کینسر بننے کا بہت ڈر ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جن کے اندر بہت عرصے کی بیماری ہو, ان کے اندر بعض اوقات اس بیرٹس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اینڈوسکوپی کرنی پڑتی ہے. اور اب کچھ اس کا سرجیکل علاج بھی آ گیا ہے, تو ہم سرجری کے ذریعے یا ایون اینڈوسکوپک سرجری کے ذریعے کچھ مریضوں کے اندر جو کہ بڑے سلیکٹڈ مریض ہوتے ہیں ان کے اندر ہم اس بیماری کو سرجیکلی ہینڈل کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اس میں دوائیوں کی ضرورت کم سے کم ہوتی جاتی ہے. سو دس از آل اباؤٹ دی گیسٹرواسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ہماری
ویب سائٹ یا ہمارے ای میل کے اوپر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.